والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ہمارا بیان چل رہا تھا تعلیم کے اندر کہ ماں باپ کے حقوق ہے. اگرچہ وہ کافر ہو، منافق ہو، تب بھی کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، لہذا پھر بھی ان کے حقوق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سناتا ہوں. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی بن سلول مر گیا. یہ منافقین کا سردار تھا. اللہ تعالیٰ کی دین بھی عجیب ہے. اللہ کی قدرت دیکھے، یہ رئیس المنافقین تھا، لیکن ان کا بیٹا صاحبزادہ عبداللہ وہ عاشق رسول تھا. وہ صحیح بالکل مخلص سچا مسلمان تھا. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنی قمیص مبارک عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دے سکوں، اور میرے باپ کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ کی درخواست کو منظور فرما لیا. آپ نے قبول فرما لی اور اپنا کرتا بھی دے دیا، قمیض بھی دے دی، اور نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے. کیونکہ اس سے پہلے سورہ توبہ کی آیت استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں حال برابر ہے، ان سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا. اگر آپ 70 بار یعنی بہت بڑی تعداد میں استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں. جب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر نے روکا، دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں یا نہ کروں، دونوں برابر ہے. اگر 70 مرتبہ دعا کروں گا تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے مجھے روکا نہیں. جب آپ نماز پڑھا کر، جنازہ کی نماز پڑھ کر پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی اور قیامت تک کے لیے حکم دے دیا آپ کو کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، نہ دفن وغیرہ کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیجیے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے اور حالت کفر میں مرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی آیت کی وجہ سے وہ سمجھے کہ منع کیا، اللہ تعالیٰ نے سراحت منع نہیں کیا بلکہ آپ کو اختیار دیا، تو آپ تو بہت رحم دل تھے. ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 70 نہیں، اگر 71 مرتبہ پڑھنے سے بھی اس کی مغفرت ہوتی تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعائیں مغفرت کرتا. ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی، خود بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 بڑے بڑے کفار
قتل ہو گئے اور 70 قید ہوئے، ان قیدیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا، پھٹ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا پہنا ہے؟ تو چونکہ ابن عباس دراز قد تھے اور کسی صحابی قمیص ان کے بدن پر فٹ نہیں ہوتا تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی نے اپنا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو ان کے بیٹے عبداللہ کی فرمائش پر باپ کے لیے اپنی قمیص عطا فرمائی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے یہ واقعہ معارف القرآن میں بھی لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میری قمیص یا نماز پڑھانے سے، نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے اخلاق کریمانہ سے آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور قمیص بھی دے دیا۔ اس کے خاندان کے دوسرے کفار جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق دیکھے تو اسلام کے قریب آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ بعض تفسیر اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ خزرج کے 1000 کافر مسلمان ہو گئے۔ اس بات کو میری یاد رکھنا، آئندہ کل میں پھر یہی واقعے کو میں پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔